کہ اللہ نے قرآن میں رمضان کے لیے 4 احکام خصوصیت سے بیان کریں. ایک پر اشارہ دیا ہے لیکن حدیث میں اس کی پھر وضاحت ہے. تو وہ 4 کام میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بولو بھائی, روزہ. اس میں تو آپشن ہے ہی نہیں, وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. دوسرا کام اللہ نے رمضان میں جس کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے وہ ہے تلاوت قرآن. رمضان کا اور قرآن کا آپس کا بہت گہرا جوڑ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, فرمایا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اللہ نے رمضان کا انتخاب کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح کو مشروع کیا, تراویح کو, تاکہ اس میں قرآن پڑھا جا سکے. بعض جو متجددین کہہ رہے ہیں کہ تراویح کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا, یہ جھوٹ ہے, غلط بات ہے 100%. تراویح سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 دن پڑھ کے چھوڑ اس لیے دی کہ فرض نہ ہو جائے. پھر صحابہ نے ابو بکر کے دور میں ہی شروع کر دی تراویح, حضرت عمر کے دور میں نہیں شروع ہوئی ہے, یاد رکھو. صحابہ پھر پڑھتے رہے ہیں, نبی کے انتقال کے بعد بھی پڑھتے رہے ہیں, کیونکہ اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا تھا. حضرت عمر نے صرف اتنا کیا ہے کہ مختلف ٹولیوں میں جو پڑھ رہے تھے ان کو ایک امام پہ جمع کیا ہے, کیونکہ نبی نے جو پڑھائی تھی وہ نبی نے, آپ اکیلے امام تھے اور باقی سب لوگ مقتدی تھے. تو حضرت عمر نے ان کو نبی کے نہج پہ اس تراویح کو حضرت عمر لے کر آئے ہیں. اور اس کو جو نیا کام کہا وہ اس لیے کہ ابو بکر کے دور میں ایک امام پر نہیں تھے, تو اس لحاظ سے وہ نیا ہے, حضرت ابو بکر کے دور کے لحاظ سے. سمجھنے بات کو. تو بعض لوگ کہتے ہیں تراویح کا لفظ قرآن سے دکھاؤ, حدیث سے دکھاؤ. تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں ہے, تراویح کی نماز حدیث میں ہے. تو ہم نماز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, ناموں میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر تراویح کو کوئی اور نام دینا چاہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں, آپ اس کو صلاۃ اللیل کہہ لیں, رات کی نماز کہہ لیں, قیام رمضان کہہ لیں, تو بھی ٹھیک ہے. تو ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ تراویح ہم نے نام نہیں دیا, یہ اسلاف نے نام دیا ہے, تابعین نے نام دیا ہے تراویح کو. سمجھنے, یہ نام اس نماز کو کس نے دیا ہے؟ اسلاف نے, کیونکہ یہ عام تہجد سے, عام معمول سے ہٹ کے تھی, تو انہوں نے کہا اس کا نام کوئی الگ سے ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں پورے قرآن میں تراویح کا لفظ کہیں نہیں ملتا, نہ حدیث میں ملتا, لہذا یہ بدعت ہے. بھائی نام تو بہت سی چیزوں کا نہیں ملتا, وہ عمل اگر ملتا ہے تو وہ دیکھو. نماز جو ہم پڑھتے ہیں, اس نماز کا پورے قرآن اور حدیث میں کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ بولو نا. نماز کے لفظ کا کوئی قرآن و حدیث میں تذکرہ, بولو نا بھائی, نہیں ملتا. اب کوئی نماز دکھاؤ, نہیں ہے, نہیں تو ہم بھائی نماز میں صلاۃ تو ہے نا, 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس عمل کا ثبوت ملتا ہے, اس کو نام ہم کچھ بھی دیتے ہیں. عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں, قرآن نے اس کو صلاۃ کہا, اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں. تو نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ عمل ہمیں مل رہا ہے تو ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. اب میں کہیں تقریر کر رہا ہوں, 5 نمازیں فرض ہیں. اب کوئی جناب پروفیسر صاحب اٹھ کے کہیں گے نماز تو قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں, تو میں کہوں یہ جو فجر ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہے یہ ہے یا نہیں؟ کہہ رہے یہ 2 رکعتیں تو ہیں مگر نماز نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہا یہ تو صلاۃ ہے. اچھا بھائی, ناموں میں جھگڑا ہے, تم اس کو صلاۃ کہہ دو یار. ہم چونکہ اردو اسپیکنگ ہے, ہماری زبانوں پہ کیا چڑھا ہوا ہے؟ بولو نا, نماز چڑھا ہوا ہے. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں الگ سے جماعت کے ساتھ 3 دن تراویح پڑھانا ثابت ہے, لیکن اس کو آپ نے تراویح کا نام نہیں دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو تراویح کا نام دیا, حضرت عمر نے بھی نام نہیں دیا, لیکن ایک نماز بہرحال اس کا وجود اور ثبوت ہو گیا. اب جب ہو گیا تو پھر اسلاف نے آسانی کے لیے اس کو الگ نام دے دیا, کیونکہ وہ الگ نوعیت کی نماز تھی. تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی. نفل نماز میں لوگوں کو بلا کے اکٹھا کر کے اتنی بڑی جماعت قائم کرنا بدعت ہے. یاد رکھو, نماز میں جو کام نبی نے انفرادی کیا وہ انفرادی کرنا پڑے گا, اور جو اجتماعی کیا وہ اجتماعی کرنا پڑے گا. اجتماعی کو انفرادی اور انفرادی کو اجتماعی نہیں کر سکتے آپ. فجر کی 2 سنتیں جو نبی نے پڑھی ہے, اجتماعی پڑھی ہے یا انفرادی پڑھی ہے؟ بولو نا بھائی, انفرادی. اب اگر آپ کہیں میں 2 سنتیں جماعت سے پڑھوں گا, بدعت بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ تو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نوافل تھے یہ جماعت سے پڑھے ہیں, جبکہ عام دنوں میں تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اگر جماعت ہوتی بھی تو 1-2 صحابی آگے کھڑے ہو گئے. تبھی فقہا لکھتے ہیں کہ نفل نماز کی جماعت میں 4-5 افراد اگر اکٹھے ہوں گے تو یہ بدعت عمل کہلائے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. 1-2 آدمی ہو ٹھیک ہے, زیادہ نہیں ہو. تو اب جو تراویح میں اتنی بڑی جماعت قائم کی, اگر یہ بالکل الگ منفرد نماز نہ ہوتی تو اس میں پھر جماعت جائز نہ ہوتی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 8 رکعت معمول تھا پڑھنے کا وہ جماعت سے نہیں تھا, وہ انفرادی تھا. تو اس میں جماعت قائم کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ تراویح کی رکعتیں بخاری سے لیتے ہیں اور نبی سے لیتے ہیں, اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے لے رہے ہیں, اور ان دونوں کو ملا کے ایک مسئلہ بنا رہے ہیں.
वही जब आप जमात हजरत उमर से ले रहे हैं तो रकतें भी आपको कहां से लेनी पड़ेंगी? हजरत उमर से लेनी पड़ेंगी। और हजरत उमर ने ये कहां से ली है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली है। तो आप अगर कोई कहे ना तरावी का लफ्ज दिखाओ, लफ्ज दिखाओ, तो वो नमाज दिखा दो, क्या कि नमाज में तो सलात तो है ना, तो आप उसे जैसे सलात को हम उर्दू में नमाज कहते हैं, इसी तरह असलाफ ने इस मखसूस नमाज को जो रमजान में जमात से पढ़ी जाती थी, असलाफ ने इसको तरावी कहना शुरू कर दिया। अगर आप कुछ और कहना चाहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये नमाज पढ़ो आप बहरहाल और इसको मानो। और असलाफ ने इसको तरावी कहा क्यों, ये भी सुन ले, कुछ और कह देते। ये भी बड़ी टेक्निकल बात है, नोट कर ले, नोट, ये बड़ी खानदानी बातें हैं, खानदानी। तरावी इसलिए कहा कि असलाफ जो ताबीन तबा ताबीन जब ये नमाज पढ़ते थे तो उनका मामूल था कि 4 रकतों के बाद आराम करते थे, थोड़ा सा वक्फा करते थे, थकावट दूर करते थे। कितनी रकतों के बाद? 4 रकत। तो अब 4 रकतों के बाद रेस्ट, अरबी में रेस्ट को इस्तिराहा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्तिराहत। होता है ना जलसा इस्तिराहा, इस्तिराहत। इस्तिराहा असल में था इस्तिरवा, और इसके जो असल हुरूफ है ना वो रा वाव और हा है, रा, इसी से मिरवाहा है, पंखा, मिरवाहा, रा वाव हा आ रहा है ना। पंखा क्या करता है? हवा फेंक के आपको राहत देता है, बशर्ते के चल रहा हो। को एसी वालों की तो कोशिश होती है कि ना दे। अगर पंखा चल रहा हो तो आपको क्या देगा? राहत देगा, और आपकी तरफ भी हो, वरना दूसरे वाले को देगा, आपको टेंशन देगा। तो राहत से निकला ये लफ्ज, सही है ना। तो तरवीहा, तरवीहा राहत पहुंचाने वाली चीज। तो 4 रकतों के को क्या कहा जाता था? तरवीहा, क्योंकि उसके बाद वो क्या करते थे? राहत हासिल करते थे। क्या हासिल करते थे 4 रकतों के बाद? राहत। अब जरा बात समझना, तरवीहतुन की जमा है तरावीह। तरवीहतुन की जमा क्या है? तरावीह। अरबी में जमा कम से कम 3 अफराद पे बोली जाती है, 2 के लिए अरबी में अलग सीगा है। देखो, रजुल 1 आदमी, रजुलानी 2 आदमी, रिजाल 2 से ज्यादा। रजुल क्या हुआ, रोजा क्यों लग रहा है आपको? हमारा भी रोजा है भाई, बोले ना जरा। रजुल हमारे भी रोजा है, अब हमारे सामने ये ना बताएंगे सिर्फ आपको रोजा लगता है, सब मुसलमान है। रजुल 1 आदमी, रजुलानी 2 आदमी, रिजाल बहुत सारे यानी 2 से ज्यादा, वो कहीं कुछ भी हो सकते हैं। तरवीहतुन 1 तरवीहा यानी 4 रकतें, तरवीहतानी 2 तरवीहे यानी 8 रकतें, तरावीह 8 से ज्यादा। पता ये चला कि असलाफ के दौर में 8 रकत तरावी का तसव्वुर नहीं था, वरना वो इसको तरवीहतानी कहते। तरावीह, आप लोगों ने कसम उठाई हुई है भाई, जुमला मुकम्मल किया करें। अगर वो 8 रकतें का मामूल होता असलाफ में तो वो इसको तरवीहतानी कहते, तरावीह नहीं कहते। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, जाके देख लें। और मजे की बात ये कि अरबी में जमा की 2 किस्में हैं, एक जमा किल्लत और एक जमा कसरत। जमा किल्लत कहा जाता है 9 तक के अफराद, और जमा कसरत उससे भी ज्यादा। तो तरावीह का मतलब 3 तरवीहों से ज्यादा। 12 रकतों को भी नहीं कह सकते आप, इल्ला ये कि उसमें तसामों से काम ले, वरना असल क्या है कि तरावी का मतलब बहुत सारे तरवीहे, बहुत सारे तरवीहे। तो इसलिए कम से कम तरावी की मिकदार, यानी इस लफ्ज जो है ना, ये कम से कम जिन अफराद पे सादिक आ रहा है वो 12 रकतें कम से कम, और ये लफ्ज बता रहे हैं कि वो 12 से भी ज्यादा है। तो ये लफ्ज खुद इनकार कर रहा है कि तरावी 8 रकतें नहीं हो सकती, ये असलाफ, वरना इसको ये नाम न देते। रही वो हदीस मुवत्ता इमाम मालिक की कि जिसमें आता है कि हजरत उमर ने 8 रकतें और 3 वितर पढ़ाए, वो हदीस ज़ईफ है। अब मैं उसकी सनद में जाऊंगा तो टाइम लगेगा। गल वेले दी थे फल मौसम था वाली बात कर लूं आपके सामने, भाई बात शॉर्ट मुख्तसर हो और समझ में आ जाए। उस हदीस, वो मुवत्ता इमाम मालिक किसकी किताब है? पूरा नाम बता रहा हूं, मुवत्ता इमाम मालिक, ये किसकी किताब है? ये तो ऐसे फिर भी नहीं बता रहे यार आप लोग, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे एक वो था, एक वो बैठा हुआ था, वो पहले जमाने में सेठ चीले, वो तो नहीं गुरु होता था ना, उसका चीला होता था, है चेला। तो जो चेला था ना वो बड़ा मालदार था, और गुरु क्या था? गरीब बेचारा, जाहिर है उसका नौकर था। हमारे हजरत इस पे ये वाकया इस पे सुनाया करते थे कि हर मालदार आदमी अकल नहीं होती, बाद दफा बेवकूफों को अल्लाह दौलत ज्यादा दे देता है, बल्कि ज्यादातर ऐसा ही हो जाता है, ठीक है ना, अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है। तो और अगर अल्लाह ये उसूल बनाते हैं कि जिसके पास पैसा हो तो उसके पास, जिसके पास अकल ज्यादा हो पैसा भी होगा, तो बेवकूफ तो भूखे मर जाते बेचारे। तो क्या है कि अजीब हिसाब है कि बाज दफा अकल बिल्कुल नहीं होती, पैसा बहुत होता है। तो इस पे हजरत ये वाकया सुनाते थे कि वो एक चेला था, बड़ा मालदार था, उसका एक नौकर था। तो चेले ने अपने नौकर से कहा, गुरु से कहा कि मुझसे वो हजरत पंजाबी में सुनाते थे, बड़ा मजा आता था मुझे, वो पूरी पंजाबी इस तरह आती नहीं है, तो मैं कुछ उर्दू कुछ पंजाबी का तड़का लगाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, क्योंकि इस लतीफे का पंजाबी में ही मजा है। जो लतीफा जिस जमान में बना हो वो उसी में सुनने में मजा आता है।
وہ کسی اور زبان میں جب ترجمہ ہوگا تو اس بیچارے کی لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. تو حضرت اس سے سنایا کرتے تھے کہ وہ گرو نے اس سے پوچھا, بلکہ وہ سرائکی میں ہے, کہ اپنے نوکر سے کہا کہ مجھ سے کوئی پہیلی پوچھو لیکن یہ بتا دو اگر مجھے اس کا جواب نہ آیا نا تو تیری ٹھکائی لگاؤں گا میں. یعنی اپنے نوکر سے خود ہی اپنی ذہانت کا امتحان بھی لے رہا ہے اور پھر یہ بھی ڈر رہا ہے کہیں فیل ہو کے میں بیوقوف ہونا میرا ثابت نہ ہو جائے. تو کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا نا, مجھ سے حل نہیں ہوئی, تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اور وہ بیچارہ پریشان, یہیں سے بیوقوفی شروع ہو گئی نا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار سوچ کے کوئی ایسی پہیلی لے کر آؤ بہت ہی آسان ہو, بہت آسان ہو, جس کا جواب آ جائے. تو اب اس نے پہلی پوچھی کہ حضور بتاؤ کہ ایک جانور ہے تے پوچھ گھمیندی ہے. گھمیندی پنجابی کا لفظ ہے, سرائکی کا لفظ ہے, سرائکی ہے نا, تو سرائکی میں لطیفہ, پوچھ گھمیندی ہے چولہے کے گرد گھومتی ہے. یعنی ایک جانور ہے جو اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور دم ہلاتی ہے رہتی ہے, صحیح ہے نا. اور مزید آسان کرنے کے لیے بولے میاؤں میاؤں کرندی ہے. اب تو بات ہی حل ہو گئی نا. ایک جانور ہے جو گھر میں رہتا ہے, دم ہلاتا ہے اور اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور میاؤں میاؤں کرتا ہے. بوجھو کی ہے, بتاؤ بھائی کون سا جانور ہے. اب وہ سوچ میں پڑ گیا, اب وہ کیا ہو رہا ہے. کافی دیر سوچنے کے بعد بولتا ہے کوکیڑ, مرغا. ابھی نوکر نے بولا میری تو آئی شامت, اگر میں بولوں غلط ہے. بڑا ہوشیار تھا اس نوکر نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے, یہ اتنا مشکل پہیلی کا جو آپ جواب لے کر آئے ہو یہ لگتا ہے کسی نے آپ کے کان میں چپکے سے بتایا ہے. بڑے فخر سے کہتا ہے اوے عقل جی دوڑ ہے, عقل جی. یہ کیا ہے؟ عقل جی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی, کوئی بتا نہیں رہا ہم کو. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ آپ کہیں پتہ ہی نہیں. تو نام تو لے رہا ہوں امام مالک کی. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک امتحان میں سوال آیا, پہلے محمد بن قاسم کا پورا تذکرہ تھا کہ اسے ہندوستان پہ 17 حملے کیے اور یہ کیا اور وہ کیا, آخر میں بچوں سے سوالات تھے کیونکہ وہ بچے اتنے نالائق تھے آج کل جیسے اسکولوں کے ہوتے ہیں کہ وہ استاذ پیپر اتنا آسان بناتے ہیں پھر بھی پاس نہیں ہوتے. تو اب استاذ نے تنگ آ کے جو پیپر بنایا نا وہ یہ تھا. پہلا سوال تھا محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے. محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے, حملے کیے ظاہر ہے. دوسرا سوال یہ تھا محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے, یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے محمود کس شخص نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. یہ 3 سوال ہیں اور 3 میں ایک کرنا ہے, 2 اختیاری ہیں, ٹھیک ہے نا. کمپلسری صرف ایک ہی سوال ہے. بچے پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں, وہ پھرے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو لے کر آئے نا یار اس میں کہاں لکھا ہوا ہے. تو دیکھو کہاں کتنا آپ لوگوں نے پریشان کر دیا. اگر آپ اسی وقت جواب دے دیتے امام مالک کی ہے تو پھر مسئلہ یہ اتنے 2 واقعات آپ کو اتنے حسین واقعات سننے کو نہ ملتے. تو موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے تھے. تو موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ امام مالک کی. امام مالک میں خود اس حدیث کو نہیں لیا ہے, یہ ضعیف ہے. اگر یہ صحیح ہوتی تو جو اس کا مؤلف ہے سب سے پہلے وہ اس کو فالو کرتا نا. خود امام مالک کا یہ مذہب نہیں ہے کہ تراویح 8 رکعتیں ہیں, خود انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے جو مجتہدین ہیں جو فقہاء ہیں ان کی بات کو مانو بھائی, جو ساری دنیا چلتی چلی آئی ہے. اب یہ تو اب رواج ہو گیا اتنا. پھر بھی بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ لڑنا نہیں چاہیے ان چھوٹے مسائل میں, بس آپ کا نظریہ درست کرنا, موقف اپنا سامنے رکھنا مقصد ہے. پھر بھی کوئی 8 پڑھ رہا ہے 20 پڑھ رہا ہے تو کسی پہ طنز نہ مارو. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو متبع سنت سمجھے اور دوسرے پہ طنز ماریں, یہ طریقہ غلط ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ یہ اخلاق ہے نہ یہ سیرت ہے. وہ بولیں بھائی اس بیچارے کی جو سمجھ میں آیا اس کو نبی کا جو طریقہ اس کی سمجھ گیا وہ اپنے حساب سے سنت کو فالو کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے. اس کو اگر وہ اجتہادی خطا پہ ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو, اگر وہ اس میں صلاحیت ہے اجتہاد کی اور خطا ہو رہی ہے تو اللہ اس کو ثواب دے دے گا اس کا. تو 2 کام میں نے بتا دیے. دوسرا کام کیا ہے؟ تلاوت, اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو مشروع قرار دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے, تو اس لیے رمضان میں رات کو تراویح بھی پڑھنی چاہیے اور دن میں بھی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسرا کام جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے اور قرآن نے اشارہ بھی دیا اس کی طرف, وہ کیا ہے؟ صدقات و خیرات کی کثرت. روزہ رکھنا آسان ہے, مال خرچ کرنا مشکل. آج کل لوگ منتیں جو مانتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا, یا خواتین جو منتیں مانتی ہیں, نماز روزے کی تو منتیں مانی جاتی ہیں, پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی جاتی. دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا کہ میں نہیں رکھا, میں نے پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی. پیسوں سے ہمیں بہت محبت ہے اور اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں مال خرچ کرنے کا ذکر ساتھ ساتھ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوس نمازی پسند نہیں ہے. تو ہم اس نوٹ سے دل نہ لگائیں, اس پراپرٹی سے دل نہ لگائیں, رکھیں, مگر ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے صوفیاء کرام کی جو خانقاہ ہوتی تھی
آج کل چند ایک کو چھوڑ کے اچھے لوگ بھی ہیں تصوف میں الحمدللہ, انہی کی برکت سے آج یہ دین قائم ہے. ہم بھی اسی تصوف کے سلسلے سے جڑے ہوئے ایک نالائق ہیں جو آج یہاں بیٹھ کے ٹوٹا پوٹا دین کا کام کر رہے ہیں. تصوف پر رد ہرگز مقصد نہیں ہے, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن بہت سی خانقاہیں کھانے پینے کا ایک ہوٹل بنی ہوئی ہے, لنگر فری کے چل رہے ہیں اور مریدین آگے پڑے ہوئے کھا رہے, کھا کے گردنیں موٹی ہو رہی ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ تم یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اصلاح کرنے. چلو پھر بسم اللہ کرو, کھانا کھاؤ. پھر وہ سیٹ کوئی وہ لے آیا, دیگ لے آیا بریانی کی. تو بھائی کوشش کیا کرو جتنا ممکن ہو کھانا اپنے پیسوں سے کھایا کرو, اس سے اصلاح زیادہ ہوتی ہے. دوسروں کے پیسوں سے کھانا کھانے سے اصلاح بولو نا کم ہوتی. اور اگر خانقاہ میں ہو تو کوشش کرو کھاؤ ہی نہیں, روزے رکھو, کیونکہ روزے رکھنے سے جو اصلاح ہوتی ہے وہ کھانے سے نہیں ہوتی. تو بہرحال تو پہلے لیکن اچھی خانقاہیں بھی ہیں الحمدللہ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لنگر کوئی کھلا رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے اور جو کھا رہا ہے غلط کر رہا ہے, بدگمانی جائز نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا اپنے اوپر بھی انحصار کرنا چاہیے نا. ایک خانقاہ ایسی ہے ملیشیا میں, میرا بھائی وہاں گئے, انہوں نے بتایا کہ جس کو بھی ملیشیا میں کھانا مہنگا پڑ رہا ہے نا ہوٹل سے خرید کے کھانا, وہ شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کر کے خانقاہ میں ایڈمیشن لے لیتا ہے. آنکھوں دیکھا واقعہ بتایا انہوں نے, شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں گے اور خانقاہ میں ایڈمیشن لے لیں گے, اور پھر وہاں پہ لنگر آ رہے ہیں اور وہ اصلاح کی نیت سے کھا رہے ہیں. تو اگر کبھی جانا ہو تو ملیشیا میں مجھ سے پوچھ کے جائیں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. میں اپنے بھائی صاحب سے پوچھوں گا بھائی وہ کدھر ہے یار وہ خانقاہ, میں نہیں جاؤں گا وہاں, بات کر رہا ہوں. تو ایسے لوگ بھی ہیں. تو جیسے جب وہاں ملیشیا میں ہو سکتا ہے, حالانکہ وہ بھی ہمارے ہی ایک سلسلے کی خانقاہ ہے, تو یہاں نہیں ہو سکتا کیا؟ یہاں بھی ہے. تو اس لیے پہلے کیا تھی, خانقاہ تھی تو اس میں جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں وہ کیا کرتے تھے, اپنے مرید کے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے کیا کرتے تھے, کڑک کڑک نوٹ اور سکے جلوایا کرتے تھے. اس کو ہمارے حضرت جو ہے نا, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب ایسے بتاتے تھے کہ اگر دل میں نوٹوں کی محبت ہے نا, جیسے آج تو نوٹ ہے سکے نہیں ہے, پہلے تو دینار ہوتے تھے, درہم ہوتے تھے, تو فرماتے تھے کہ ہم پھر یہ کریں گے کہ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے نا, کہ ہر وقت اپنے بٹوے میں پیسے گنتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اتنے پیسے ہو گئے, اتنے ہو گئے, اتنے پیسہ, اتنا پیسہ, تو فرماتے تھے اس دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ایک کام کیا کرو, 5000 کا کڑک نوٹ پکڑو اور ایک طرف ماچس کی تیلی سے آگ لگاؤ اور آہستہ آہستہ اس کو جلاؤ. کرنا نہیں ہے یہ کام کہیں آپ شروع نہ کر دیں آپ, یہ تو کسی شیخ سے باقاعدہ اجازت لے کے, وہ آپ کے حالات دیکھ کے آپ کی نفس پکڑ کے چیک کرے گا کہ آپ کی بیماری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ صدقہ بھی نہ کرو, آپ تو جلاؤ, آگ لگاؤ ان نوٹوں کو, لیکن آپ نہ کرنا. یہ ڈاکٹروں کی باتیں وہ ذرا اوپر کی باتیں ہیں. میں ایک بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی کیا ہے دل سے پیسوں کی محبت نکالنے کے لیے. وہ بات کنارے پہ آگ لگاؤ, پھر آہستہ آہستہ جب وہ نوٹ جلے گا تو آپ کا دل بھی اندر سے جلے گا, بڑا کلاوازیاں کھائے گا, ہائے ہائے کیا ہو رہا ہے. فرمایا پوری گڈی رکھی ہوئی, پھر دوسرا نوٹ, پبلک بھی دیکھے گی, بولے گی کیا ہو رہا ہے بھائی ہمیں دے دو, بولا نہیں آگ لگاؤں گا. آگ جب فزیکلی کوئی کام کیا جاتا ہے نا فزیکلی, تو اس کے اثرات بھی آپ کی باڈی پہ پڑتے ہیں, آپ فزیکلی فٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صرف بیانات سنیں گے تو صرف ذہن متاثر ہوگا, آپ کی باڈی متاثر نہیں. دیکھیں میں اگر آپ کو بیان کروں کہ روزانہ جو ہے وہ 2 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر جاگنگ کرنی چاہیے, روزانہ آپ سنیں گے تو کیا آپ ہلکے ہونا شروع ہو جائیں گے؟ جب تک آپ کریں گے نہیں ہوں گے. تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں نوٹوں کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے, پیسے سے محبت نہیں ہونی چاہیے, دنیا ہے ختم ہونے والی ہے, قبر میں نہیں جائے گا, سنتے رہو گے کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. تو فزیکلی جب آپ اس کو جلانا نہیں, بھائی اللہ کا واسطہ بار بار کہہ رہا ہوں, اگر آپ اس کو جلانا شروع کر دیں اور وہ آپ کہیں گے کہ پھر ہمیں کیوں ترغیب دے رہے ہو جب منع بھی کر رہے ہو, وہ پھر کسی اور وقت بتاؤں گا میں. تو ایسے جب آپ اس کو آگ لگائیں گے, ہلکی ہلکی آگ لگے گی اور یہ آگ نوٹ پہ کم اور آپ کے دل پہ زیادہ لگ رہی ہوگی, اندر سے آپ جلنا شروع ہوگے, زیادہ محبت ہوگی تو آپ کے سر کے بال خود بخود غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. ایسا لگے گا وہ بھی جل رہے ہیں اور بغلیں بھی جل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, سب جلا کے آپ بالکل صاف ستھرے ہو جاؤ. تھوڑے دنوں میں آپ کے دل سے یہ دنیا کی محبت ختم, اور آپ دیکھو گے یار جلا دیا پھر بھی اللہ کھانے کو دے رہا ہے, تو میری بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی. تو یہ مشق کروائی جاتی تھی, لیکن آج کل منع کیا جاتا ہے. تو آج کل اتنا ہی کر لو کہ صدقہ کر دو, 5000 کا کڑک نوٹ نکالو, کسی فقیر کو یہ چونیاں ٹنیاں چھوڑ دو. 5 روپے کا سکہ دیکھا اپنے سمٹ کے احتجاج میں کتنا چھوٹا سا ہو گیا ہے. ابھی سنے 10 کا بھی سکہ آ گیا ہے, 50 کا بھی سکہ. اوف, تو کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ یہ بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ پیسہ جمع ہو رہا ہے, خرچ نہیں ہو رہا. تو جو ہے نا یہ سکے وکے کے بجائے اب کیا ہے, کڑک سا نوٹ نکالا, اپنے بھائی کو دے دیا, بہن کو دے دیا, اور کیا ہے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کو دے دیا. لوگ رشتہ داروں میں جو غریب ہے اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں, دینی چاہیے, ڈبل ثواب ہے. لیکن یاد رکھو کہ رشتہ داروں کا تو ویسے ہی حق ہے, اللہ کے بندو, ان کو تو ویسے ہی خرچ کرنا چاہیے, ان کو زکوٰۃ پہ کیوں ٹہلا رہے ہو؟
اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے تو وہ تو آپ کی ویسے ہی ذمہ داری ہے نا، اس کا خیال کرو. ٹھیک ہے زکوٰۃ بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے لیے تو بہت زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کرو، اس رشتہ دار کو ہدیہ دے دیا کرو، ویسے اتنی ہی رقم قسمت میں دے دو ہدیے میں، کیونکہ رشتہ دار بہت سے لوگوں کے اتنے غریب ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی کچھ ہیلے بہانے کر کے کھینچا تانی کر کے کیا کر دیتے ہیں، زکوٰۃ پکڑا دیتے ہیں ان کو. تو مفتی سے فتویٰ لیتے ہیں زکوٰۃ ادا تو ہو جاتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑے بڑے غریب دنیا میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کو ویسے ہی دے دو بھائی. اب ایک بیوہ عورت ہے جس کا بیٹا کما رہا ہے، ٹھیک ہے وہ بیوہ غریب ہے، اس کے پاس نہ سونا ہے نہ پراپرٹی ہے، اس پہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے، لیکن جب اس کا بیٹا کما رہا ہے تو اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ان کو دے دو نا جن کے بیٹے بھی نہیں کما رہے، اس کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے نا بیٹے کے ذریعے. فقہی لحاظ سے بعض چیزیں درست ہوتی ہے، مگر مصلحت کے لحاظ سے خراب ہوتی ہے اور شریعت کے مزاج کے موافق نہیں ہوتی. تو بعض دفعہ مفتی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ زکوٰۃ اس پہ لگ جائے گی، لیکن آپ کا ضمیر اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا، تو ضمیر کی بھی مان لینی چاہیے. ایک بیوہ عورت ہے جس کا بیٹا کما رہا ہے لیکن وہ بیوہ غریب ہے، تو بیوہ پہ زکوٰۃ لگ جائے گی کیونکہ شریعت اس کی غربت کو دیکھتی ہے، اس کے بیٹے کو نہیں دیکھتی. لیکن اصولی طور پر کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد غربت ختم کرنا ہے، لوگوں کی حاجت پوری کرنا ہے، تو ایسے کو دو نا جو اس سے زیادہ محتاج ہے، اور اس کو ویسے ہی دے دو. اگر یہ بیوہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے تو آپ اس کو ویسے ہی ہدیے کے نام پہ دے دیں، ہدیہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے بھائی رمضان میں تیسرا کام کیا کرنا ہے، کڑک کڑک نوٹ بولو اللہ کی راہ میں، بولو نا جملہ مکمل کریں، آدھا کام اسی سے ہو جائے گا، بولنے سے ہو جاتا ہے. کڑک کڑک نوٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، اور شیطان کہے گا کیا کر رہے ہو، اتنی محنت سے کمائے ہیں، اتنی محنت سے کمائے ہیں کیسے دے دوں. دیکھو نبی نے کیا فرمایا، بہترین صدقہ کون سا ہے، دل تھام کے سنیں یہ حدیث، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا تأمل الغنا وتخشى الفقر، وہ صدقہ کہ رقم خرچ کرنے کے وقت تمہیں یہ خیال ہو کہ اگر میں نے یہ پیسے خرچ نہیں کیے تو ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں. تأمل الغنا، امید ہے غنا کی کہ یار یہ اگر میں نے روک لیے نا تو ایسے مواقع آئیں گے جن میں انویسٹ کر کے نوٹ پہ نوٹ چھاپ لوں گا، تو اس پیسے سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہو تخشى الفقر، اگر ابھی خرچ کیا تو موجودہ حالت سے نیچے بھی آ سکتا ہوں. صرف امیدیں نہیں ہے، خطرات بھی ہے. تأمر الغنا وتخشى الفقر، اور فرمایا ان تکون صحیحا شحیحا، صحت مند بھی ہو، ورنہ بعض دفعہ بڑھاپے میں انسان خوب صدقات و خیرات شروع کرتا ہے، اس کو پتا ہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ پیسہ میرے کام نہیں آئے گا، بچوں سے بنتی نہیں ہے، ان کو محروم کرنا ہے تو یہ فلانے مدرسے میں دے دو اور فلاں مسجد میں دے دو. صحیح کا مطلب بالکل جوان ہٹا کٹا، ابھی کھانے پینے کی، لائف کو انجوائے کرنے کی عمر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، مجھ پہ کیوں غصے ہو رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے سفیر جو دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. صحیحاً صحت مند ہٹا کٹا، اور آج تو بڑھاپے میں نہیں کرتے، پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ، لیکن جوانی میں کرنا اور مشکل ہے. ان تکون صحیحاً، 4 شرطیں. دوسرا شحیحاً، شحیح بھائی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں. آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں. جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اگر توجہ سے دعا مانگے. دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے، اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی. ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں، نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب قبول ہو رہی ہیں. تو فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو. تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی، دعائیں مانگنا چھوڑ دی. تو یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا. جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور، قدردان. شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان. آپ تھوڑا کرو وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے. کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں نا، آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے، کہتے ہیں نا ناقدرہ ہے، میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا،
میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دی ہے. یہ بڑی بات ہے. آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو, اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا. کیا کر رہے ہیں؟ ہاں یہ مکھی تنگ کر رہی ہے, لیکن اتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ آپ تنگ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک, بس بھاگ گئی اور نام ہی کافی ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ دعا کی تو چل رہی تھی یہ یہاں. ہاں افطار کی بات کر رہا تھا میں. تو ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں, لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں, مجھے مانتے ہیں. اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا, آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا, آپ ڈائٹنگ کرو مت کھاؤ, پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ کہ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں. تو یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں, توفیق دے دیتے ہیں. تو میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو, لیکن اللہ تو قدردان ہے, وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. تضرع کا وقت ہے, عاجزی کا وقت ہے, تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں. دعاؤں میں عاجزی, گڑ گڑانا, لجاجت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو, اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو, رونے جیسے. ارے نبی نے ہمیں, کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا, اللہ کا پیغام لے کر آئے, تو ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دیا ہے. غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے, کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا, کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا. کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے, کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے, یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے, کیسے مانگنا ہے. کوئی یوں مانگ رہا ہے, کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے, یہ بھی نہیں پتا. کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے, یہ بھی نہیں پتا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے, یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے, اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے, دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو سب سے زیادہ دیکھو, اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا, تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا, اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون. اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا, کیش, وہ کیا ملتا ہے؟ سکون. آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے, اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی, آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں, یار کم از کم یہاں پر موبائل سنیچنگ نہیں ہوگی, سکون سے سو جاؤ. تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں, یہ بڑی زبردست بات ہے. کوئی شرطیں نہ کہ یہ والے قوائف پورے کرو گے تو پھر مجھ سے مانگو, ورنہ تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی چرسی ہے تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو, یہی مانگ لو, اللہ میں بے نمازی ہوں, مجھے کیا بنا دے؟ نمازی بنا دے. جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, قرآن کہتا ہے, تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اور کمال کی بات یہ ہے, پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا, نہیں مانگو گے ایسے متکبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے بھائی, یہ سمجھ سے بالاتر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو, آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی, ضرورت ہوئی تو مانگیں گے, نہیں تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے, پھر دیکھو میں گنڈے بھیجوں گا, کٹ لگواؤں گا. آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ یہ زبردستی کروا رہے ہو کام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہوگی, آپ کہیں گے تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یاد کیا. میں پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا گنڈے بھیج کے میں کٹواؤں گا.
آپ کہو گے یہ زیادہ ہو گئی ہے, یہ کیا ہو گئی ہے, یہ دعوت نہیں ہے, یہ تو ایک طرح کا جرمانہ ہے میرے اوپر لگا دیا تم نے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں علاقے کا ناظم ہوں, میں علاقے میں یہ تھانے کا میں ڈی ایس پی ہوں, کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا. آپ کہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ, آپ کا ٹرانسفر ہوتا ہی آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کیا, کوئی بھی ضرورت ہوگی آپ کو بتاؤں گا. آگے سے تڑی لگا دی. اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑی اور نہیں بتایا نا ہے بھائی, سب سے پہلے لاکر میں تمہیں ڈالوں گا. تو آپ کہیں گے سر یہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں, یہ میری توہین کر رہے ہیں, تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, نہیں مانگا تو ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ مانگو, نہیں مانگا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. اصل بات یہ ہے کہ علاقے میں ایس ایچ او آیا, کوئی محلے کا دادا آیا, وہ آپ سے کہتا ہے کوئی پرابلم ہو بتانا, آپ کہتے ہیں بڑی نوازش آپ کی, پھر بھی آپ اس کو پرابلم نہیں بتاتے, وہ غصہ نہیں آتا, اس کو غصہ نہیں آتا, اس لیے کہ وہ مخلوق ہے, وہ عاجز ہے. اسے پتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کو کام پڑتا ہی نہیں ہے, بعض دفعہ پڑتا ہے تو اس کے کوئی دوسرے تعلقات ہوتے ہیں, بعض دفعہ کام پڑتا ہے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کام وہ ایسا ہی رہے معاملہ. لیکن اللہ کے ہاں یہ تینوں آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے مانگوں, لیکن میری کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں جو میں مانگوں تجھ سے, یہ کہہ سکتے ہو کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب تم اللہ سے مستغنی ہو گئے. اللہ کے دیے بغیر بھی تمہیں دائیں بائیں سے تمہارے کھانچے کھلے ہوئے, جو اگر کھلے ہوئے ہیں تو وہ کھانچے کس کے اختیار میں ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ میرے تو سارے مسائل حل ہو رہے ہیں, میں صبح میری جاب لگی ہوئی ہے, میری تنخواہ ہے, ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں میں, میری سیلری گھر آ جاتی ہے, مہنگائی بھی نہیں ہے, پیٹرول بھی نئی حکومت نے سستا کر دیا ہے, وغیرہ وغیرہ, تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے بالفرض, اول تو پاکستان میں ہو اور مسئلہ نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سو رہے ہیں, آپ کی کوئی اٹھائے گا اور آنکھ کھل جائے گی آپ کی. تو آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ان اسباب کو دیکھ رہے ہو, اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ ہوتا اسباب سے ہے, اللہ سے نہیں ہوتا. بھئی اللہ تو جب چاہے ان اسباب کو فیل کر دے. آپ اپنے آپ کو خدا سے مستغنی سمجھ رہے ہو, آپ سمجھ رہے ہو مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے, اس پر اللہ عذاب دے گا.